नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तमाम यानी काफ़ी सारे अम्बिया कराम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है कि आप वसल्लम को तसल्ली देने के लिए और मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए और ये बताने के लिए कि उनके पास भी किस कदर आज़माइशें आई थी और उन्होंने अल्लाह ताला ने हर किसी का अलग-अलग टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया और फिर उन लोगों को साबिर पाया, सब्र करने वाला पाया और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में उन लोगों की तारीफ़ की है और उन लोगों को साबिर पाया। जैसे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ताला ने साबिर कहा, शुक्र करने वाले कहा। जैसे कि कल हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि उनको कई साल वो बीमारी में मुब्तला थे। अगर हम जो है 1-2 साल भी हो जाते हैं ना एक बीमारी में, तो हम मायूस हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि पता नहीं इतने साल हो गए और पता नहीं कब मेरे पास से ये बीमारी जाएगी। अब तो बहुत दिन हो गए इस बीमारी को। जबकि वो 18 साल उस बीमारी में मुब्तला रहे और वो भी कैसी बीमारी थी, यानी पूरे जिस्म में और स्किन डिसीज़ और जिससे लोग दूर भागते थे। यानी बीमारी भी छोटी-मोटी नहीं थी, बहुत सख्त आज़माइश थी। अगर हम उन सोचें भी तो वाक़ई उनको कितने साबिर थे कि 18 साल बाद भी उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, सब रहम करने वालों में। और अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया, जैसे कि आया है कुरान में, पानी का चश्मा भी जारी कर दिया और उनको उनके पास बेल थी, खाने के लिए भी कुछ दिया और उस पानी से कहा कि अपने उस पानी से नहाएँ और उस पानी को खूब पिएँ, तो उससे ही उनको शिफ़ा हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा दे दी थी। और फिर उनको नेक्स्ट आयत में क्या कहा? साबिर कहा। जैसे कि व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम व इदरीसा और इदरीस अलैहिस्सलाम व ज़ुल्किफ़्ल और ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, सब के सब सब्र करने वालों में से थे। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने किस कदर सब्र किया और कैसे सब्र किया कि उनको एक तो इतने छोटे बच्चे थे जब उनकी वालिदा यानी हाजरा अलैहिस्सलाम उनको लेके अलग हो गई थी। बहुत छोटे थे वो और फिर उनको जब वालिद मिले, यानी जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि छोड़ दो, यानी अलग हो जाओ, छोड़ दो हाजरा अलैहिस्सलाम को और अपने बेटे को, कितने सालों बाद हुए थे जबकि बुढ़ापे में जाकर हुए थे। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ दिया और फिर वो बड़े हुए, वहीं पर बड़े हुए, वहीं परवरिश पाई। इतने सालों बाद बाप मिले और जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस पे भी क्या कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया है आप वो करिए। आपको जो वही नाज़िल हुई है आप वो करिए, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएँगे। पूरा वाक़या इनका इंशाअल्लाह आगे आएगा तो हम उस पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से जब वो ज़िबह करने लगे थे अपने बेटे को, तो मेंढा आ गया और अल्लाह ताला ने उनको हटा लिया और सख्त आज़माइश थी दोनों की, बाप-बेटे की, लेकिन दोनों ही जो थे क्या रहे, साबिर रहे। वो भी नहीं हटे अपनी जगह से, नाशुक्री नहीं की कि आप ये क्या कर रहे हैं, कोई बदकलामी नहीं की अपने वालिद से। एक तो आप मुझे छोड़ के चले गए या साल साल बाद मिल रहे हैं और अब आप मुझे ज़िबह कर रहे हैं। कोई ऐसा कलाम उनके मुँह से नहीं निकला। माँ की तरबियत ही थी ये, कि जो उन्होंने इस तरह तरबियत की थी अपनी औलाद की कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने आप को झुका देना। जो अल्लाह का हुक्म है उसको प्रायोरिटी देना। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, उनकी उनकी आज़माइश हुई, ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता इनके बारे में। फिर ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, इन सबको अल्लाह ताला ने क्या कहा? साबिर कहा। ज़ुल्किफ़्ल के बारे में जो है कई रिवायतें मिलती हैं, इसराइली रिवायतें भी मिलती हैं और भी कई रिवायतें मिलती हैं कि ज़ुल्किफ़्ल के बारे में इख्तलाफ है कि कुछ कहते हैं कि वो रसूल हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं है रसूल वो। और कुरान में कई जगह लेकिन उनका नाम जो है वो अंबिया कराम के साथ आया है। तो इससे पता चलता है कि अगर वो अंबिया कराम यानी नबियों के साथ उनका नाम आया है, तो ज़्यादातर की राय ये है कि वो नबी ही थे, पैगंबर ही थे। कुछ कहते हैं
کہ یہ جو ہے الیاس علیہ السلام ہی تھے، جیسے کہ اور نبیوں کے بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد بھی کہا جاتا ہے نا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالکفل جو تھے یہ الیاس علیہ السلام ہی تھے. اور ان کے بارے میں دوسری رائے یہ ملتی ہے کہ یہ ہسقل نبی تھے، ہسقل نام کے، ہسکییل نام کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل کی جیسی روایتوں میں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ذوالکفل کا نام ہوتا ہے کفل، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حصہ یا نصیب کے لیے آتا ہے، نصیب والا. تو جب بخت نظر نے یروشلم پر حملہ کیا تھا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور جیسے کہ ان کی روایتیں ملتی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا. اور اس نے جو ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے عراق میں ایک آبادی قائم کی تھی دریائے خبور کے پاس، اور اس کا نام تل ابین تھا، جس کو آج تل ابیب کہا جاتا ہے. اور یہاں پر قیدی رکھے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو رکھا گیا تھا. قیدیوں میں بنی اسرائیل کو رکھا گیا تھا. وہاں ان کو حزقیل نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، چاہے وہ بنی اسرائیل تھا یا بنی اسرائیل نہیں بھی تھے، تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. کہا جاتا ہے کہ 22 سال تک یہ وہاں جو ہے کام کرتے رہے، اور اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی جب ان کو نبوت ملی. پھر اس کے نبوت کے 9 سال بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کافی لوگ جو تھے ان کی تعزیت کے لیے آئے، ان کی وائف کی تعزیت کے لیے آئے. تو اس وقت بھی انہوں نے کیا کرا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اپنا غم بلا کر وہاں لوگوں کو بلانے لگے. تو ان سب کو کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے صابر کہا، صابرین کہا. یہ سب کام کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی غم آ جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے نا، ہم سارا کام ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بس اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اب تو یہ غم آ گیا، اور جبکہ ہر طریقے سے ہمارے پاس آزمائش آتی ہے، کسی بھی شکل میں آزمائش آ سکتی ہے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ میں ٹیسٹ ہمارا لے سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں تمہیں ہر طریقے سے آزماؤں گا، تمہیں جانوں کے ساتھ بھی آزماؤں گا، مالوں کے ساتھ بھی آزماؤں گا، ہر طریقے سے تمہیں آزماؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ، کیسے بھی اللہ تعالیٰ فائنینشلی آزما سکتے ہیں، اولاد کے ذریعے آزما سکتے ہیں، مال کے ذریعے آزما سکتے ہیں، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے آزما سکتے ہیں. کوئی خوف دے کر، کوئی ڈر دے کر، ہے نا، جیسے ہو جاتے ہیں دنگے فساد ہو جاتے ہیں، ڈر ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں، ہماری آزمائش لے سکتے ہیں. پھر الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جن کو آزمایا جاتا ہے، کن کو خوشخبری دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو ان لوگوں کو جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس میں بھی اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کانٹے چبھنے میں بھی اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ہماری نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہلکی سی ہم ہوتے ہیں نا کہیں چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، بجائے آؤچ یا آ کے ہم ایک دم پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر بھی کیا ہو جاتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے. تو صابرین وہی ہوتے ہیں کہ آزمائش پر صبر کریں اور اللہ کا کام نہ چھوڑیں، ایکٹیو بن کر رہیں، سست نہ پڑیں. اگر سست پڑنے لگے اب دھیرے دھیرے ہم سے کام چھننے لگ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم بہت آگے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کام ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے نا. جہاں ہم سست پڑنے لگ جائیں نا، اپنے غموں میں پڑ جائیں، اس کام کو سائڈ کر دیں یا اور چیزوں کو پرائیورٹی دینا شروع کر دیں، تو وہ کام ہم سے چھننے لگتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پھر جو اس کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں وہ کام پھر ان کو مل جاتا ہے. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم جاب ڈھنگ سے نہ کریں تو جاب ہم سے چھن جاتی ہے اور وہ ہم سے زیادہ جو لائق ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایکٹیو لوگ چاہیے، اور ایسے لوگ چاہیے جو ہر حال میں صبر کرنے والے ہوں، صابرین میں سے ہوں، ایکٹیو ہوں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो साबिर हो। इन सब की तारीफ की, अय्यूब अलैहिस्सलाम भी, ये भी, इन सब की तारीफ की कि ये सब भी कौन थे, सब्र करने वाले थे, साबिरीन में से थे। फिर आयत 86, व अदखलनाहुम, अदखला युदखिलू से अदखलना, और दाखिल किया हमने उन्हें, फी रहमतिना, हमारी रहमत में, रहमतीना, हमारी रहमत में, इन्नहुम, बेशक वो, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से थे, बेशक वो सालिहीन में से थे। ठीक है, तो इन सबको अल्लाह, क्योंकि ये जो है नेक थे, सालिहीन में से थे, सब्र करने वाले से में से थे, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया। इनको कोई प्रॉब्लम आई, कोई मुसीबत आई, तो अल्लाह ताला ने उस प्रॉब्लम से इनको निजात दी और फिर अपनी रहमत में दाखिल किया इन सबको। और ज़ाहिर है मर्तबा इनका बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा मर्तबा है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया गया, तो उनके अंदर क्या खूबी बताई गई, कौन-सी नेमत उनको मिली थी, सब्र की नेमत। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला जो ये खूबी है जिसकी वजह से आपने इनको दाखिल किया हुआ है अपनी रहमत में, जिसकी वजह से ये सालिहीन हैं, वो नेमत और वो खूबी हमारे अंदर भी आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको भी साबिर बना दे, सब्र करने वाला बना दे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क है सब्र करना। लेकिन अगर करने लग जाते हैं, कुरान पढ़ने लग जाते हैं, कुरान के अंदर डीपली जाने लगते हैं, उसकी रूह को समझने लगते हैं, तो ये भी आ जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पढ़कर ही हमें ये नेमत मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। वो सब्र कुरान पढ़कर और समझकर इसी के ज़रिए ही आ सकता है। आयत 87, वज़न्नून, मछली वाले, ज़न्नून, मछली वाले, ज़ मतलब वाले और नून मछली को भी कहा जाता है। तो मछली वाले इज़, कौन थे ये मछली वाले? सब समझ गए होंगे? जी, यूनुस अलैहिस्सलाम। इज़ जब, ज़हबा चला गया, ज़हबा यज़हबू जब चला गया, ज़हबा मतलब जाना, मुगादिबन, देखिए इसके रूट लेटर्स गईन दौद बा, गदब से, मुगादिबन, गदब गजबनाक होकर, गुस्से में, फज़न्ना, तो उन्होंने समझ लिया, गुमान कर लिया, ज़ानून, नून ज़न्ना यज़ुन्नु से, तो उन्होंने समझ लिया, गुमान कर लिया, सोच लिया, अन के, लन हरगिज़ भी नहीं, नक़दिरा, हम कादिर होंगे। नक़दिरा, क़दरा यक़दिरू से बना है और नक़दिरू था, रा पर ज़बर आ गया लन की वजह से, और जब लन आ जाता है फ़ेल मुज़ारे के आगे तो हरगिज़ भी नहीं के मायने देता है। हरगिज़ भी नहीं हम कादिर होंगे, अलैहि उस पर, फनादा, तो उसने पुकारा, नादा युनादी, नादा उसने निदा दी, उसने पुकारा, आवाज़ लगाई। और ये जो है नून, दाल, या इसके रूट लेटर्स हैं। पुकारा, निदा दी, फ़ी ज़ुलुमाती, अंधेरों में, फ़ी मतलब में, ज़ुलुमात अंधेरों में, अनके, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अंता तेरे, यानी सिर्फ तू ही या तेरे सिवा, सुबहानका तू पाक है, इन्नी बेशक मैं, कुन्तु हूँ मैं, काना यकूनु कुन से, कुन्तु मैं, तू किसकी पहचान है, फेले माजी की पहचान है ना, तू का मतलब मैं होता है, मैं मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको इराक के एक मशहूर शहर, जो कि एक मरकज़ी था, कैपिटल थी, वो नैनवा शहर, उनकी तरफ लोगों को नबी बनाकर भेजा। तो आप उनमें एक अरसे तक तबलीग करते रहे, उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, तौहीद की दावत देते रहे, मगर वो ना माने और बराबर सरकशी और नाफरमानी करते रहे और दुश्मनी पर कायम हो गए। जो मुखालिफिन थे, मुखालफत करने वाले थे, वो दुश्मनी पर कायम हो गए। और आपने फिर जब वो किसी भी तरह नहीं माने, तो एक टाइम बाद फिर आपने उनसे ये कह दिया कि 3 दिन के अंदर-अंदर अब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा। और ये कहकर वो उस बस्ती को छोड़कर गज़बनाक होकर उन लोगों पर, यानी गुस्सा होकर वो वहाँ से निकल गए।
اور پھر ایک ندی کے کنارے، ایک سمندر کے کنارے وہاں پہنچے، وہاں پر ایک کشتی جا رہی تھی مسافروں کی، بھری ہوئی کشتی تیار کھڑی تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل کر جب کچھ دور پہنچی تو طوفان آنے لگا اور ہواؤں نے، یعنی طوفانی ہوائیں آنے لگی اور کشتی کو آ گھیرا۔ کشتی جو تھی وہ ڈگمگانے لگی اور کشتی والوں کو ڈوب جانے کا یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے، لیکن ان کا ایک عقیدہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ میں ہی ہوں جو کہ بھاگ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر حکم کے میں جو ہے بستی چھوڑ کر آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا لگا جیسے وہ وحی کا انتظار کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا بستی چھوڑنا پسند نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے جو ہے قرہ اندازی کی، یعنی انہوں نے پرچیاں ڈالی۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ سب کا نام لکھ کر جو جو کشتی میں تھے اور جس کا نام آتا تھا پرچی پہ تو اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے سمندر میں۔ تو انہوں نے پرچی ڈالی، قرہ اندازی کی، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ان لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی، دوبارہ انہوں نے قرہ اندازی کی، دوبارہ نام نکلا، تیسری بار قرہ اندازی کی، تیسری بار انہی کا نام آیا، تو مجبوراً کشتی والوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہی کود پڑے۔ بہرحال جیسے ہی آپ دریا میں کودے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دے رکھا تھا، ویل ٹائپ وہ مچھلی تھی، اور کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لو۔ تو یونس علیہ السلام نے کو جو ہے، لیکن اس کو یہ بھی حکم دیا کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، بس ان کو اپنے پیٹ میں کچھ دنوں کے لیے رکھ لو۔ ایک طرح سے جیسے قید خانہ ہوتا ہے ویسے ہی، جیسے جیل ہوتی ہے، تو ویسے ہی پھر مچھلی نے ان کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اب ان کا جو بھاگنا فطری تھا، مطلب غصہ ہونا فطری تھا، کیونکہ جب لوگوں کو سمجھاؤ بار بار نہیں مانتے، اور کتنے سال ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے، تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے ان کو یہ کہہ کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ تو وہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ان کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے انہوں نے انتظار نہیں کیا، اور اس بات کا احساس بھی ہو گیا۔ لیکن اس بات کے لیے ہم یونس علیہ السلام کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، بہت بڑے گنہگار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں جو پرانی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے اس کو دہرانی بھی نہیں چاہیے، اور اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہاں یہ تم نے اس وقت یہ کیا تھا اور یہ بڑا غلط کیا تھا، اور پھر یہ چھوٹی سی ان کی خطا تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، ہے نا؟ کیونکہ یہ آتا ہے نا، جیسے حدیث کا مفہوم ہے، میں نے شاید یہ بتایا تھا اس میں، سیرہ میں نے بتایا تھا جب سیرہ میں پڑھا رہی تھی کہ جب ایک قیدی کو سزا دی گئی، یعنی کسی نے ایک جرم کیا تھا اور اس نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی اس کو مان لیا اور اس کی سزا دی گئی، تو وہ سزا سے پاک بھی ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو اسی گناہ کے لیے ملامت کری، تو رسول اللہ نے کہا اب تمہیں بھی ویسا گناہ پڑے گا جیسا کہ کرنے والے کو تھا، یعنی اب یہ تو گناہ سے بری ہے لیکن اب تمہیں گناہ ملے گا۔ تو جب معاف کر دیا جاتا ہے اور جب کوئی پچھتاتا ہے، غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اگر اس کو معاف کر دینا چاہیے اور دوبارہ اس کے گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا تم نے پہلے تو یہ کیا تھا، اچھا تم نے تو پہلے یہ کیا تھا، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اگر ہم نے وہ بات ریپیٹ کر دی تو وہی گناہ پھر ہمیں ملے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر ذرا سوچیں پیٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہوگا، کیسا کتنے طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، اور کیا ان کا حال ہوا ہوگا، بہت کمزور ہو گئے تھے، اور پھر اسکن بھی ان کی تھوڑی خراب سی ہو گئی تھی۔ بہرحال پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر بھی ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور انہوں نے پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں، یعنی میں نے ہی گناہ کیا ہے، تو بالکل پاک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہمیں سزا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دے کر غلط کام کیا، نعوذ باللہ، بلکہ ہم ہی ظالم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی سزا ملتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معاف بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہم نے جب وہ غضبناک ہو کر چلے گئے تھے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم ہرگز بھی نہیں قادر ہوں گے اس پر، یعنی ہم نہیں پکڑ سکیں گے اسے، تو اس نے پکارا، یعنی اندھیروں میں
मछली के पेट में एक तो अंधेरा कितना था, आप ज़रा ये सोचिए, क्या समुद्र में लाइट जा सकती है? समुद्र के अंदर अगर आपने कभी देखा हो, और एक बार मेरा मौका हुआ था मॉरिशस, जब मैं गई थी तो बाकायदा जो पानी के अंदर ले जाते हैं वहाँ पर जब गई मैं और जाकर देखा, ऑक्सीजन वगैरह लगाकर लेकर जाते हैं ना अंदर तक बिल्कुल गहराइयों में, तो वाक़ई ऐसी दहशत सी आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि अगर ये गार्ड ना हो तो क्या होगा? मतलब पता नहीं डूब जाएँगे, बाहर आएँगे नहीं, और अंधेरा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो टॉर्च लेकर हमें दिखा रहे थे, देखो, देखो यहाँ पर देखो ये फिश है, यहाँ ये देखो ये है, और वाक़ई ऐसा अंदर का नज़ारा ऐसा था कि डर लग रहा था देखकर। और फिर कि वो बाहर नहीं लाएँगे तो क्या होगा? तो और कब्र भी शायद ऐसी होती हो, पता नहीं, कुछ अलग-अलग, अलग-अलग ख़्याल आ रहे थे अंदर जाकर, समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर। बहरहाल जब बाहर आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने सुकून वाली ज़िंदगी दी है। फिर जो है वो एक तो क्योंकि लाइट नहीं जाती समुद्र के अंदर, है ना? और कितनी लेयर्स होती हैं उसकी भी, जो लहरें होती हैं उसकी भी इतनी लेयर्स होती हैं, तो वहाँ लाइट पास हो ही नहीं सकती। और फिर मछली के पेट के अंदर तो अंधेरे के अंदर अंधेरा, बिल्कुल गहराइयों में और अंधेरे में, क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू ही पाक है, बेशक मैं ज़ालिम हूँ। तो ज़न्नून वाले यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह ताला ने उनको भी अपनी रहमत में दाखिल किया, क्योंकि उन्होंने अंधेरों के अंदर से अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाहू अकबर, है ना? तो मछली के पेट का अंधेरा, फिर समुद्र की तह का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, फिर बादलों का अंधेरा, अंधेरे पर अंधेरा, जैसे कि आगे आता है। ठीक है? तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़न्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान किसी भी मामले में इन अल्फाज़ के साथ अपने रब से दुआ करे, तो वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। ये मसनद अहमद की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जो है जब दुआ माँगने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह तो बयान करें ही, सुभान अल्लाह भी पढ़ते हैं, फिर दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, फिर ये दुआ भी पढ़ें। 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, जितना हो उतना पढ़ें, इस दुआ को पढ़ें और फिर दुआ माँगे, और वो दुआ ज़रूर कबूल होती है इंशाअल्लाह। कितनी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए हों, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। है ना? इखलास के साथ पढ़ना चाहिए, और ये मुसीबतों से निजात देती है। इसके बारे में ये भी आता है हदीस में कि इस दुआ को पढ़ने से बहुत से फ़ज़ाइल और बरकतें नाज़िल होती हैं। है ना? और जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम की, जैसे अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से निजात दे दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊँ कि तुम में से अगर कोई किसी पर कोई मुसीबत या परेशानी आ पड़े, तो वो इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह से दुआ करे तो वो ज़रूर उनकी मुसीबत को दूर करेगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया वो मछली वाले पैगंबर की दुआ है ना? और तिर्मिज़ी में आता है कि जो भी मुसलमान इस दुआ के साथ किसी मामले में अपने रब को पुकारेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और मसनद अहमद में भी जैसे कि मैंने अभी सुनाया, तो क्योंकि आता है ना कि हम कितनी कितनी भी प्रॉब्लम, किसी की घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की शादी की ज़िंदगी में, मैरिज लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और अल्लाह ताला को पुकारते हैं और इस दुआ को पढ़ के पुकारते हैं, तो वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। तो इसी दुआ को पढ़ें। और हाँ, इसके बारे में एक मिसकंसेप्ट जो है लोगों के दिमागों में, एक हमारे में ये चला हुआ है कि इसको पढ़ने से अगर 100 बार कोई आयत करीमा पढ़ेगा, तो ये बड़ा जलाली है और उसको पता नहीं क्या-क्या हो जाता है, दिमाग गरम हो जाता है या कुछ-कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके मायने देखें, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू ही सुब्हानका, तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिम हूँ। यानी रॉन्ग डूअर कौन है? मैं। और और ये इसके अंदर कोई ऐसे जलाली कलिमात नहीं है कि इसको पढ़कर जो है कुछ-कुछ हो जाता है, और पता नहीं क्या-क्या करते हैं मुसलमान। कोई इस जब ये ला इलाहा इल्ला अंता वाली तस्बीह पढ़ता है तो पानी में डुबोकर पढ़ते हैं कि नहीं ये बहुत जलाली है। कोई कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर गुस्सा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इन्होंने ना ये वाली आयत करीमा की खट्टी तस्बीह पढ़ ली थी। तो ये इन सब से कुछ नहीं होता, ये तो कहा है, अगर अल्लाह ताला आप से सबने फरमाया है इसको पढ़कर दुआ माँगे, दुआ कबूल होगी, और कितनी भी बार पढ़कर माँगे, इसकी तस्बीह भी हम पढ़ सकते हैं। ये इस्तिग़फ़ार है
یونس علیہ السلام کی. اور استغفار کوئی جلالی نہیں ہوتی, غصہ نہیں آتا استغفار پڑھ کے, شانت ہوتے ہیں ہم, کام ڈاؤن ہوتے ہیں ہم. پھر آیت 88 فاستجبنا, تو ہم نے دعا قبول کر لی, استجابہ یستجیبو سے, فاستجبنا ہم نے دعا قبول کر لی, لہو اس کی, ونجیناہ اور ہم نے نجات دی اسے, نجا ینجی سے, نجیناہ اور ہم نے نجات دی اسے, من الغمی غم سے, وکذالک اور اسی طرح, ننجی ہم نجات دیتے ہیں, ننجی انجا ینجی سے, ننجی ہم نجات دیتے ہیں, المؤمنین ایمان والوں کو. یعنی جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی. کیا تکلیف تھی ان کو؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اور پھر وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے اور اسکن بھی خراب ہو گئی تھی, آگے بھی آئے گا اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کرا, بیل بھی اگا دی ان کے لیے, کدو کی بیل تھی جس کو کھا کر ان کی اسکن ٹھیک ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ان کی جو قوم تھی, ان کی قوم سمجھ گئی تھی کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے. تو جیسے ہی یونس علیہ السلام نکلے نا, بادل نے آ کر ان کی قوم کو گھیر لیا, لیکن وہ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور بادل بھی آ گئے, تو یہ کوئی خیر کے بادل نہیں ہے. تو بس ایک ہی قوم ایسی گزری ہے جس نے جو ہے عذاب کے آثار دیکھ کر ایک دم معافی مانگ لی, توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو معاف بھی کرا اور بہت زیادہ ان کو ترقی دی, اور ان کو خوب اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد اور ہر طریقے سے نوازا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں جو آیت میں ہے کہ وہ تکلیف میں تھے, ہے نا, غم زدہ تھے. تو غم زدہ کس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے, یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے اور یہ اندھیرے میں آ گئے. تو فرمایا کہ ایمان رکھنے والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو دعا پڑھے, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, تو اللہ تعالیٰ غم بھی دور کرتے ہیں, دلوں کی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں, ڈپریشن یا جو بھی دقتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے ہیں. وزکریا اور زکریا علیہ السلام, از نادا جب اس نے پکارا, نادا ینادی سے, نادا جب اس نے پکارا, ربہو اپنے رب کو, ربی اے میرے رب, لا تذرنی, لا مطلب نہیں, تذرنی تو چھوڑنا مجھے. یہ فعل نہیں ہے کیونکہ لا آ گیا اور لا کے بعد تذرنی یعنی فعل مضارع جیسا آیا سیکنڈ پرسن کا, تو لا تذرنی, تو واو زا را وزرا یزرو سے, لا تذرنی نہیں تم چھوڑنا مجھے, یا آ گیا تو مجھے, اور یہ جو نون ہے نون وقایا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ نون لگایا گیا. نہیں چھوڑنا مجھے, فردن اکیلا, فرد ایک, الون, نہیں چھوڑنا مجھے اکیلا, وانتا اور تو, خیرو بہتر ہے, بیسٹ ہے, بہتر ہے, الوارثین وارثوں میں, انہیریٹرز میں, وارثوں میں, ورثہ یرثو وارث, وارثینا. تو اب زکریا علیہ السلام کا جیسے کہ تھرڈ پارے میں گزر چکا ہے پورا ڈیٹیل میں کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی انہوں نے, اور مریم علیہ السلام کو جو تھے جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کھانا اور ان کے پاس رکھا ہوا دیکھتے تھے, رزق رکھا ہوا دیکھتے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے اسی وقت آتا نا, ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, کہ انہوں نے دعا کی تھی نا اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ایک اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد دیں, اور جو کہ اور آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں, آپ دعائیں کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا سنی, فرشتوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو نے یہ والی, جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے یہ والی دعا بھی کی تھی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, کہ اے میرے رب مجھے تو اکیلا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہتر ہے سب وارثوں میں, کہ ان کا بھی وارث ہو, اور کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے, لوگوں کا خیر خواہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو یحییٰ جیسے بیٹے دے, صالحین میں سے دیا, یحییٰ جیسی اولاد ان کو دی. یہ بھی دعا بہت بہترین دعا ہے.
اور ضروری نہیں ہے صرف اولاد کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، جہاں بھی آپ جائیں اور آپ اکیلے ہوں اور آپ کو نیک ساتھی چاہیے ہوں، نیک لوگ چاہیے ہوں، تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعا واقعی اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں میں جاتی ہوں میں یہ دعا پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت بہترین ساتھی مجھے دیتے ہیں، نیک ساتھی، جذبے والے لوگ پھر مجھے ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے جب بھی کہیں جائیں تو یہ والی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ہمارے قریب کریں گے انشاءاللہ، ہماری مجلس سے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اور جس کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی یہ دعا پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ بہت بہترین دعا ہے۔ فاستجبنا، تو دعا قبول کی ہم نے، استجابہ یستجیبو، استجبنا تو دعا قبول کی ہم نے، لہو اس کی، ووہبنا اور عطا کیا ہم نے، وہبہ یہیبو سے، ووہبنا عطا کیا ہم نے، لہو اسے، یحییٰ یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا اور اصلاح کر دی ہم نے، درست کر دیا ہم نے، اصلحنا، اصلحہ یصلحو، اصلحنا فعل ماضی، درست کر دیا ہم نے، اصلاح کر دی ہم نے، ٹھیک کر دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، زوجہو اس کی بیوی کو، زوجہ اس کی بیوی کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، یسارعون جلدی کرتے، سارا یسارعو سین را عین جلدی کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تیزی دکھانا، تو وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیرات خیر سے بنا ہے، خیر سے، خیرات نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، دعا یدعو، یدعونا فعل مضارع ہے اور آخر میں نون علی زبر نا کی ضمیر، اٹیچ ضمیر، اور وہ پکارتے تھے ہمیں رغبن رغبت سے، یعنی رغبت سے مطلب بہت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر، بڑے امید سے اور صرف اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے تھے، رغبت سے، اور رہبن خوف سے، رہبن خوف سے، وکانو اور تھے وہ، لنا ہمارے لیے، خاشعین خشع یخشوع سے، خاشعین خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دعا کی اور انہوں نے رغبت سے پکارا، رغبت کس کو کہتے ہیں، را غین با، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں وسعت پیدا کرنا، ہے نا، کسی چیز کو وسیع کرنا، جیسے دل کشادہ کر کے، دل بڑا کر کے، رغبت سے۔ اور راہب کہتے ہیں ڈر کو، ٹھیک ہے، راہبہ، راہبہ ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں احتیاط بھی ہو، احتیاط بھی شامل ہو، اور احتیاط کے ساتھ اضطراب، بے چین ہو کر، احتیاط کے ساتھ بے چین ہو کر ان کو پکارا، رہاب ایسے ڈر کو کہتے ہیں۔ اور خشوع اور خضوع سے، یعنی عاجز ہو کر، جھک کر، عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اب پکارا کیسے، یہاں پر ان کی پکار بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی ہے سب نے تو کیسے دعا کی ہے، کتنے جذبے کے ساتھ دعا کی ہے، اور صرف امید، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر دعا کی، بے چینی کی حالت میں دعا کی، اور خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ اپنی نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ ہم تو نیکیوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، جلدی کام کرتے ہیں، اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس سے بھی پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں چیز مل رہی ہوتی ہے تو ہم اسے بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں میں آگے تھے، دوڑ دھوپ کرنے والے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے، ہے نا، اور جو بھی ان کو کام ملتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ایک دم تیزی سے کرنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے اتنی تڑپ کر اور اتنی عاجزی سے، یعنی رغبت کے ساتھ، ورہبن اور خوف کے ساتھ، وخاشعین اور خشوع کے ساتھ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسی اولاد دی۔ ایسے ہی دعا ہمیں مانگنی ہے، ہم ایسے نہیں کہ بس رٹی رٹائی دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، پل صراط پار کرا دو، جنت دے دو، اس طرح کر کے ہم جیسے رٹے رٹائے ہوتے ہیں نا کلمات، بس وہ پڑھ کے بس دعا مانگ لیں۔ دعا مانگے لیکن دل کی گہرائیوں سے مانگے، خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگے، رغبت سے، کبھی عربک میں جو دعائیں عربک میں آتی ہیں وہ پڑھیں، اور پھر جو اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں، اپنی زبان میں تو خیر مانگتے ہی ہیں ہم، کچھ دعائیں جو قرآن میں آتی ہیں، عربک میں آتی ہیں، اس کو مانگے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے ساری پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کر دیا کہ کس نے کیا دعا کی، اور ہمیں بتایا گیا کہ الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہ پر ہم کون سی دعائیں پڑھیں، اللہ سے مدد مانگے دعاؤں کے ذریعے. یہاں پر سب کی دعائیں بتائی جا رہی ہیں نا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ اس نے یہ دعا کی، اس نے یہ دعا کی، تو دعا کی اور کیسے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سن لی. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کس پرابلم میں ہمیں کیا دعا کرنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سبحان اللہ اس کا سولوشن یہاں پر دے دیا. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا کس پرابلم میں کیا کریں، کیسے پکاریں، کیسے دعا پڑھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکٹھا ہی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے نا. یہ لوگ نیک لوگ تھے، ایمان لے کر آئے ہوئے تھے. تو ہمیں سب سے پہلے ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ نیک عمل، اور پھر شوق سے دعائیں مانگے، خشوع اور خضوع، ہمبل ہو کر دعائیں مانگے. پھر آیت 91 واللتی، اور اس عورت کو، احسنت جس نے حفاظت کی، ہا صاد نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی اس کا جو ہے ہر قسم کے بچاؤ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، حفاظت کے لیے، ہر قسم ہر طریقے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا. تو یہاں پر اللاتی وہ جو، احسنت جس نے حفاظت کی، فیمیل ماضی کا صیغہ ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے. احسنا یحسنو احسن حفاظت کی، فرجعا اپنی شرمگاہ کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فرجہ ورڈ ہے فا را جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اس کے شرمگاہ کی اپنی حفاظت کی. فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، فا مطلب تو، نفخنا نفخ ینفخو نفخنا ہم نے پھونک دیا، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور بنا دیا ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، وا مطلب اور، ابنہا اس کے بیٹے کو، آیتن ایک نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، عالم سے عالمین تمام جہان والوں کے لیے. یعنی اس عورت کی جس نے اپنی حفاظت کی، کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ مریم علیہ السلام کی طرف، کہ مریم علیہ السلام نے اپنی حفاظت کی، ہر طریقے سے حفاظت کی، بہت پاکیزہ ان کو بتایا ہے نا. جیسے کہ ان کے بارے میں ہم 3rd پارے میں پڑھ چکے ہیں، پورا گزر چکا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشتوں نے ان کو آواز لگائی کہ جب ان کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے جہان پر تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کیا، اور تمہیں جو ہے ساری جہاں کی عورتوں پر چن لیا. تو انہوں نے اپنی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ انہوں نے کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے اور ان میں پھونک ماری، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو سارے جہان کے لیے نشانی تھی. کون سی نشانی؟ کہ بن باپ کی اولاد تھی، وہ ان کے والد نہیں تھے، اور وہ صرف اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، اسی ناموں سے قرآن میں ان کو پکارا جاتا ہے. انا ہاذہ بے شک یہ، امتکم امت ہے تمہاری، امتن امت، واحدتن ایک ہی امت، وانا اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاعبدونی تو عبادت کرو میری. عبدا یعبدو، عبد فعل امر، عبدونی یعنی یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی امت، ایک ہی دین لے کر آئے تھے، ایک ہی دین پر چلے تھے جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو کیا کرنا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. یعنی سب نے اللہ تعالیٰ، سب نے آ کر یہی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سب نے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو بس عبادت کرو میری، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. وَتَتَّعُوا اور انہوں نے، وَتَقَطَّعُوا قطع یقطع سے بنایا، قاف تا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو قطع یقطع، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف تا عین، اور فعل ماضی اس کا آتا ہے تقطع.
यतक़त्तऊ फ़ेल मुज़ारे आता है, तो ये फ़ेल माज़ी है। तक़त्तऊ उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाला, अम्रहुम अपने दीन को, अपने मामले को, अपने दीन को, बैनहुम आपस में, बैनहुम आपस में, कुल्लुन सब के सब, इलैना हमारी तरफ, राजिऊन रुजू करने वाले हैं, पलट कर आने वाले हैं। रजा यरजू से राजिऊन रुजू करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला ने सबको एक ही दीन देकर भेजा, एक ही जो है अल्लाह ताला का एक ही पैगाम था जो अल्लाह ताला ने लोगों को देकर भेजा। लेकिन उन सब ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, नबी अंबिया कराम जाने के बाद या जब भी अल्लाह ताला ने कोई नबी भेजे उसके बाद उन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आपस में फिरके फिरके हो गए। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सबको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि जिसने फमई यामल, तो जो कोई अमल करेगा, अमीला यामलू से, तो जो कोई अमल करेगा, मिनस सालिहात नेकियों में से, वह हुआ और वो मुमिनुन मोमिन हो, फला तो नहीं कुफराना कोई नाकदरी, कुफ्र से बनाए नाशुक्री या नाकदरी, लिसा ही उसकी कोशिश की, व अना और बेशक हम लहू उसके लिए कातिबून लिखने वाले हैं। कतबा यक्तुबू से कातिब हम लिखने वाले हैं। तो यानी जो भी कोई नेकी अल्लाह ताला के पास लेकर आएगा, जो भी कोई नेक अमल हो लेकर आएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो मोमिन हो, तो उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज को लिख रहे हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, मोमिन हो और नेक अमल करने वाला हो, उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो एक जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये सोच के मत करें कि मुझे इसका कोई बदला नहीं मिलने वाला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, बल्कि अल्लाह ताला उसको लिख रहे हैं। हर चीज अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने शुमार कर रखी है। और छोटा सा भी अगर आप कोई नेकी का काम करते हैं तो उसका अजर कितना बड़ा मिलने वाला है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरा नाम हो, है ना, ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ दुनिया में मुझे कुछ चाहिए, बल्कि उसका बदला किससे मांगे, अल्लाह से मांगे और आखिरत में मांगे। और कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर सब्र करें।